نظم تشریح 11ویں جماعت داستان تیاری میں باغ کی بک گلزار اردو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ حوالہ نظم داستان تیاری میں باغ کی کے خالق اور شاعر میر حسن ہیں۔ یہ ان کی مثنوی سحر البیان سے ماخوذ کی گئی ہے۔ شاعر میر حسن کی پیدائش دہلی میں 1727 عیسوی میں اور وفات 1786 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں دیوان میر حسن، شعرائے اردو، مثنوی سحر البیان شامل ہیں۔ پس منظر: شاعر میر حسن نے اپنی مثنوی سحر البیان میں حقیقی اور غیر حقیقی واقعات کو ملا دیا ہے۔ یہ نواب سراج الدولہ کی حکومت کا زمانہ تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بادشاہوں، امراء، نوابوں، شہزادوں کے دربار اور شاہی محلات کی آرائش، رہن سہن، عیش و عشرت کا سامان، آرائش، لباس، زیورات، جشن و موسیقی کی تصویر کشی اپنے اشعار میں امثال اور محاوروں، تشبیہات و استعارات کے ساتھ بیان کی ہے اور منظر نگاری کا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ تشریح: شعر نمبر 1: دیا شاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ۔ تشریح: شاعر میر حسن نے سلطان سراج الدولہ کے محل و باغ کی منظر کشی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی سجاوٹ اور آرائش اتنی زیادہ حسین و خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر گل لالہ کے سرخ پھول کا حسد اور جلن اور صدمے سے پھول کے اندر سیاہ داغ پیدا ہو گیا۔ شاعر نے یہاں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ شعر نمبر 2: عمارت کی وہ خوبی، دروں کی وہ شان، لگے جس میں زر بفت کے سائبان۔ تشریح: بادشاہ کے محل کی عمارت کی خوبصورتی اور اس کے دروازوں اور چوکھٹوں کی سجاوٹ اور شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ اس کے چھپر کٹ کا کپڑا جس سے اسے تیار کیا گیا تھا وہ کمخواب کا تھا جو سونے اور ریشم کے تاروں سے ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ شعر نمبر 3: چھقیں اور پردے بندھے زرنگار، دروں پر کھڑی دست بستہ بہار۔ تشریح: شاعر محل کی خوبصورتی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے محل کے دروازوں پر پڑی ہوئی چلمنیں اور پردوں پر سنہری کام کیا گیا تھا اور ہر دروازے پہ ہاتھ باندھے لونڈیاں اور غلام خادمائیں خدمت کے لیے تیار کھڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف رونق اور چہل پہل اور خوشی کا سماں تھا۔ شعر نمبر 4: کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی زہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا۔ تشریح: شاعر محل کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دروازوں کی خوبصورت پردوں کو ڈوری سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا اور کسی میں خوبصورت جھالریں اور بیلیں لگی ہوئی تھیں اور لٹکایا ہوا تھا۔ شعر نمبر 5: وہ مقیش کی ڈوریاں سر بہ سر کے مہ کا بندھا جس میں تار نظر۔ تشریح: شاہی محل کے باغ کی تیاری کا حسن و خوبصورتی بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ باغ میں اور محل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک قیمتی زری اور اطلس کے کپڑوں کی ڈوریاں باندھ دی گئی تھیں جن پر سونے چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا تھا اور وہ چاند ستاروں کی مانند جھلملا رہے تھے۔ شعر نمبر 6: چھقوں کا تماشا تھا آنکھوں کا جال، نگاہ کو وہاں سے گزرنا تھا محال۔ تشریح: شاہی محل کے پردوں، چلمنوں کی چھقیں محل جو بانس کی پتلی قمچیوں سے بنی تھیں ان کی جھریوں سے اندر کا نظارہ دیکھنا کافی مشکل تھا اور آنکھوں سے اس کے باریک جالی دار کپڑے کے سوراخوں سے نظر آ جانا مشکل تھا۔ باقی اشعار کی تشریح کل اپلوڈ کروں گی۔